بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سبجیکٹ اسلامیات لازمی کا ہے، اسلامک اسٹڈیز کا ہے، اور میں ڈاکٹر فیاض احمد فاروق آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامیات لازمی کے اندر ہم نے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی ہے، اور جو سابقہ لیکچرز ہیں اس کے اندر ہم اسلامک تھاٹ یا فکر کے حوالے سے ہم کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے اسلام کا جو تہذیب و ثقافت یا کلچر کے حوالے سے ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے اور بالخصوص گردش دولت کے حوالے سے ہم نے ایک اس پر روشنی ڈالی، اور اس کو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ اسلام دولت کی گردش کا تصور پیش کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے جو لاسٹ لیکچر تھا ہمارا، اس کے اندر ہم نے اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس پر ہم نے گفتگو کی، اور ہم نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اسلام سیاست کے حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے، کہ جو سیاست ہے وہ دین سے جدا نہیں ہے، بلکہ سیاست ہی دین کا ایک حصہ ہے، اور دین کے اندر رہتے ہوئے ہم سیاسی نظام کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بنا کر بھیجا، انسان بنایا، اور تو اسے کہا کہ یہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی کہ اپنا نیا بنا رہا ہوں، تو گویا جو صفات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چند خوبیاں انسان کو بھی تفویض کی، یا اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات انسان کو بھی تفویض کیے تاکہ وہ اس دنیا میں جا کر پوری نظام انسانیت کو دیکھے اور اپنا جو ریاستی نظم و نسق ہے اس کو بھی چلائے۔ اور پھر جب ہم ریاستی نظم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے وہ بہت اہم ہے۔ جو اقتدار ہے، اور دور حاضر کے بھی ہم اقتدار کے پیچھے رہتے ہیں، تو اصل اقتدار جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ پورے اس نظام کو چلا رہا ہے، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، کہ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی ہمسر کوئی نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کے دیکھ بھی چکے ہوں گے، اس کو سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا اصل میں جو لیکچر ہے وہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام، کہ بالخصوص جو معاشرہ ہے اس زندگی کے اندر، یہ تمدنی زندگی ہماری وہ بہت اہم ہے کہ ہم مل جل کر اس میں کس طرح رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں معاشرتی نظام کے حوالے سے ہمیں اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، اور معاشرتی زندگی کے کیا مقاصد ہیں، اور اس کی کون کون سی خصوصیات ہیں کہ جس کی طرف اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کا اگر لغوی مفہوم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ افراد کا باہم مل جل کر زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا، یا انسانی ماحول کہ جس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے، جماعتی زندگی کہ مل جل کر انسان زندگی گزارتا ہے اور ایک دوسرے سے استفادہ کرتا ہے، یا پھر دوسروں کے ساتھ دوستانہ وابستگی۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مل جل کر زندگی گزارنا، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر زندگی گزارنا، چاہے وہ دوستانہ وابستگی ہے یا آپ کے رشتوں کے حوالے سے ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری معاشرے کے اندر آتی ہیں۔ اگر ہم معاشرے کا اصطلاحی مفہوم دیکھیں تو انسانی رابطوں کا ایسا مضبوط سلسلہ جو عمل سے پیدا ہو، اور اس رابطہ کی بنیاد کسی مقصد کا حصول ہو۔ تو یہاں پر جو مقصد ہے اس کے لیے بہت اہم ہے کہ مقصد کا حصول ضروری ہے، کہ انسان کا ایسا رابطہ کہ جو مسلسل عمل کے ساتھ ہو، اور پھر اس رابطے کی بنیاد کسی مقصد کا حصول ہو۔ وہ مقصد جو ہے وہ وابستگی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی ہو سکتا ہے، ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو معاشرہ ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔ وہ لوگ کہ جو مل جل کر رہتے ہیں وہ اپنے ہم خیال کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان اپنے ہم خیال کو پسند کرتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور مشترکہ مفادات کے لیے ایک دوسرے کو پسند کریں، کہ جو مفادات ہیں وہ اپنے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو پسند کریں، اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ اور وابستگی کے ساتھ اس زندگی کو آگے لے کر چلیں۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے ایک مسلسل کوشش کی جائے، مسلسل عمل ہو،
اور پھر انسان مشترکہ خیالات کی بنیاد پر، مشترکہ مفادات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تحفظ کریں اور ایک دوسرے کی تعاون و ہمدردی کے ساتھ زندگی کو گزار سکیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے معاشرہ کو اتفاقات کا نام دیا ہے کہ اتفاقات کے مجموعے کا نام وہ معاشرہ ہے، کہ انسان پیدائش سے لے کر وفات تک وہ جتنی تبدیلیاں حیت تبدیل کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و ہمدردی کرتا ہے، اسی کو ایک معاشرے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ معاشرے کے جو مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سب سے بہت اہم ہیں، یہ مقاصد جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے جذبہ خدمت، کہ جب آپ مشترکہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں تو وہ آپ کا مشترکہ مفاد ایسا ہو کہ آپ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیں، کیونکہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ایک تو خدمت خلق کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جتنا فائدہ آپ مخلوق کو دے سکتے ہیں وہ آپ کو دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کہتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ کہ اصل خدمت کا جذبہ یہی ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور یہ جو ضروریات ہیں تو اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بھی ہے کہ المسلم اخو المسلم، ایک طرف تو یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور دوسری طرف کہا گیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تو مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہترین جو طریقہ ہے وہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے۔ اور پھر نبی کریم کے بہت سارے فرمان میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، جب ایک جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ جسم پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، کہ جس کو اقبال نے کہا تھا نا کہ چوبے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر مرد و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا ایک جذبہ ایسا ہوگا کہ آپ کا تعلق ایسا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے سے وابستگی ایسی ہوگی تو پھر آپ ایک دوسرے کی غم کو محسوس کر سکتے ہیں اور پھر آپ ایک دوسرے کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں بنیادی ضروریات کی فراہمی، یہ بنیادی طور پر دوسرا مقصد ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ روٹی کپڑا مکان ہے، تو اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اور اس کے حوالے سے پھر ہمیں بہت ساری تعلیمات بھی ملتی ہیں کہ انسان جب اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی ضروریات کو بھی پورا کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے محنت میں اجر ڈال دیتا ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، کہ انسان اپنی ذات کو بھول کر دوسرے کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اس عمل میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان سے پوچھے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ پوچھے گا کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، تو نے اس کی خبر ہی نہیں لی تھی، تو نے اس کی خبر گیری ہی نہیں کی، تو نے اس کی عیادت ہی نہیں کی۔ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو اس کی خبر گیری کرتا تو اس کی ضروریات کو پورا کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ تو بندہ پھر حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، آپ کیسے کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے یاد نہیں کہ فلاں میرے بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا اور تو نے اس سے کھانا مانگا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کیا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو یقیناً مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ تو گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کو ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی عین نیکی ہے اور پھر اللہ کی قربت کے حصول کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جو اصل میں ہمارے ہاں چیزیں فقدان ہو جاتا ہے، جن چیزوں کا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کام نہیں کرتے۔ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر جتنے بھی ہم کرتے ہیں ہم دنیاوی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں،
اگر ہم ابدی ضروریات کو بھی سامنے رکھیں اور ابدی اللہ تعالیٰ کے قرب کو بھی ہم سامنے رکھیں تو ہم بجا طور پر ان تمام چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں کہ جن کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جو آپ کو دیا ہے کھانے کے لیے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ، کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی لیے پھر پاک چیزوں کے لیے حلال و حرام کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے اور خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جائز و ناجائز طریقے کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح خوراک کا حصول، لباس، رہائش، ان تمام چیزوں کا ہمیں بآسن طریقے سے خیال رکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر معاشرے کے مقاصد میں تیسرا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے امن و امان کا قیام، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں امن و امان کے ساتھ قائم رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی، جب وہ خانہ کعبہ کے دیواریں بنا رہے تھے تو وَكَانَ آمِنًا کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا، امن و امان والا بنا، امن و امان والا بنا۔ تو امن جو ہے وہ بنیادی طور پر ضروری ہے، اور اسی امن کی تباہ و بربادی کے لیے بھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ کہنے لگا کہ تو ایک ایسے مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے کہ جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا اور فساد ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں لیکن تم نہیں جانتے۔ تو ظاہر ہے وہاں سے پھر جو شیطان کی جو بنیادی ذمہ داری ٹھہری وہ یہ تھی کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے گا اور انسانوں کو فساد کی طرف پھیلائے گا، ایک دوسرے کے خون بہائے گا۔ اور اسی لیے پھر خون بہانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرا بندہ ہے وہ میرے اعمال، میرے حکم کے مطابق اعمال کرے گا اور کسی شخص کی نہ حق قتل نہیں کرے گا اور نہ ہی خون بہائے گا۔ جب لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کسی شخص کی جان لینے کو مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ قصاص کے بدلے میں تو کسی شخص کی جان لی جا سکتی ہے، مگر اس کے بغیر کسی شخص کی جان لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درست بھی نہیں ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گی۔ کہ قتل عمد اور قتل خطا دونوں کے حوالے سے ہمیں قرآن کریم کے اندر چیزیں ملتی ہیں، پیغامات ملتے ہیں اور تعلیمات بھی ملتی ہیں۔ گویا اسلام ایک ایسا انسانی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس کے اندر تمام انسان باہم مل جل کر پیار، محبت، اخوت، رواداری کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کریں، جان کا تحفظ کریں، مال کا تحفظ کریں، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بعد آنا چاہیے، کہ جاسوسی، چغل خورجی اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمام خوبیوں کے ساتھ انسان اس دنیا میں رہ سکے۔ اور اگر انسان اپنی منفی سوچ کو اپنے دل سے نکال دے گا، ذہن سے نکال دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی توفیق عطا کرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، خاص مقصد ہے، اس مقصد کے مطابق انسان اپنی زندگی گزار سکے۔ کیوں کہ اس کے بغیر مقصد تخلیق انسانی حاصل ہی نہیں ہو سکتا، کہ انسان کو تو اللہ نے تخلیق کیا ہے کہ جا کر زمین پر پیار، محبت اور امن کے ساتھ رہے اور میرے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کرتا رہے۔ کیوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ پھر انبیاء کے بعد ہم ان صلحاء کے پاس ہے یا اس امت کے پاس ہے کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ انبیاء کے بعد اگر یہ جو ذمہ داری ہے وہ اس امت کے پاس ہے کہ وہ نکلے اور لوگوں کو ڈرائے اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دے۔ تو گویا یہ بنیادی مقاصد ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے معاشرتی نظام کی جو بنیادیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے جو چیز جس کا ہم ابھی بار بار بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرہ کیسے وجود میں آ جاتا ہے، اور معاشرت جو ہے وہ ایک وحدتی، ایک نظریاتی فکر و عمل کا نام ہے، اور اسی کے مطابق انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کہ یہ جو مل جل کر رہنا ہے، اس مل جل کر رہنے کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس معاشرت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ رحمت، مودت، محبت، اخوت، رواداری، صلہ رحمی کے ساتھ اس زندگی میں، اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے
اور جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ جس کی بار بار ہمیں تعلیم دی جاتی ہے وہ صلہ رحمی ہے، اس لیے قطع تعلق اور قطع رحمی سے انسان کو باز رہنے کی وعید ملتی ہے۔ کیوں کہ انسان کا ہم نے بھی بات کی ہے کہ انسان ایک جسم کی مانند ہے، اگر انسان کے جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ انسان کا تکلیف میں آ جاتا ہے، تو اسی لیے انسان کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کرنا یہ انسانیت کی ذمہ داری ہے اور یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ کون سی ہیں کہ سب سے پہلے وحدت نسل انسانی، کہ اس معاشرے کے اندر جب مل جل کر آپ نے زندگی گزارنی ہے، اجتماعی زندگی گزارنی ہے انسانی ماحول کے تحت، اور وہ ماحول جو موافق ہو انسان کا اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو اس کے اندر جو سب سے پہلی جو چیز تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہے وحدت نسل انسانی، کہ انسان کی اصل جو وحدت ہے وہ تو ایک ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں، بلکہ قرآن کریم تو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا ونساء، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کی ہے اور ان سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ابتدا تو ایک نسل سے ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کی اور اولاد ہیں، اور پھر تمام انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اسی سے بیویاں بنائیں اور اسی سے پھر اولاد بنائیں اور بہت سارے مرد اور عورتیں بنائیں۔ دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ احترام انسانیت ہے۔ اسلامی نظام معاشرت میں سب برابر ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے سب مکرم و محترم ہیں، اور کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ایک فضیلت کا جو معیار ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے تقوی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احترام انسانیت کا درس دیا ہے، اور قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو معزز و مکرم بنایا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بھی معزز و مکرم ہے، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کہ جو ہمارے ہاں طبقاتی نظام ہے اور اس کے ہمارے ہاں جو دوسرے جو دیگر ذاتیں ہیں، ذات قبائل کا نظام ہے، وہ صرف محض پہچان کے لیے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے فخر اور تکبر کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تمام انسان جو ہے وہ باہم برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر ذاتیں اور قبائل بنائے گئے ہیں تو لتعارفوا، وہ صرف پہچان کے لیے ہیں کہ اس سے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ پھر یہیں سے ہمیں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ اس کی دعوت دی گئی ہے کہ تمام طبقات کہ چاہے وہ امیر ہیں، غریب ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، تمام کے حقوق اسلام نے متعین کر دیے ہیں، اور تمام کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اور اسلام کی بنیادی تعلیم کے اندر ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا تصور ملتا ہے۔ حقوق اللہ جو ہے وہ تو انسان کا اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، اور جو حقوق العباد ہیں وہ پھر بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی لیے جو بندوں کے حقوق ہیں اس کو پورا کرنے کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور بالخصوص بچوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے کہ کسی پر کوئی شخص بھی کسی دوسرے پر کوئی زیادتی نہ کرے۔ عدل و انصاف کا قیام۔ پھر معاشرتی زندگی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ عدل و انصاف کا قیام ہے۔ عدل کس چیز کا نام ہے؟ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اپنی جگہ پر رکھ دینا، اور جس پر جو ظلم و زیادتی کر رہے اس کا پورا انصاف فراہم کرنا۔ اور پھر اس کے لیے اسلام نے مساوات کو جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ تمام انسان برابر ہیں، جو عدل و انصاف کے لحاظ سے بھی برابر ہیں، کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ جب آپ عدل قائم کرو تو پھر آپ نے عدل کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، اگر وہ رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر اس کی عملی مثالیں ہمیں نبی کریم کی سیرت میں بھی ملتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص سفارش لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ تو گویا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی امیر جرم کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور کوئی غریب جرم کرے تو اس کو پکڑ لیا جائے، کہ جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری معاشرتی المیہ ہے کہ ہمارے ہاں غریب کو پکڑا جاتا ہے اور امیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رواداری کا فروغ، یہ بہت اہم ہے معاشرتی زندگی کے اندر کہ جو رواداری ہے، یہ جو ہمارے ہاں تشدد پسندی ہے، یہ بہت اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
کہ افراد کے درمیان اور بالخصوص مختلف مسالک کے افراد کے درمیان اور مختلف مذاہب کے افراد کے درمیان روادارانہ رویوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی کے اندر اپنی عملی زندگی گزار سکیں۔ پھر اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر طبقات کے ساتھ اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جو اس رواداری کا عملی ثبوت دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اسوہ حسنہ کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ میانہ روی کی تعلیم یہ ایک اہم چیز ہے کہ معاشرتی زندگی کے اندر اسلام بالخصوص معاشی نظام کے اندر انسان میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ میانہ روی کا ہونا چاہیے، کہ خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ میانہ روی کا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے یہاں جو معاشی نظام ہے اس کے اندر ہمارا جو فضول خرچی اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے بین چیزیں دیکھنی چاہیے اور خرچ کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے ملتا ہے خیر خواہی، کہ یہ ایک جذبہ ہے، یہ اس جذبے کا نام ہے کہ آپ جب معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو آپ کا معاشرے کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ضابطہ ہے وہ خیر خواہی کا ہونا چاہیے۔ اور خیر خواہی کے لیے قرآن کریم جو پیرامیٹر متعین کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو، خیر خواہی کرو، جبکہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ اچھائی کا ہونا چاہیے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ برائی کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین نصیحت کا نام ہے اور دین سے نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ صبر و تحمل کا فروغ، اب یہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں معاشرتی نظام کے اندر وہ ساری کے ساری کا جو نچوڑ ہے وہ صبر و تحمل ہے، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ صبر کا مظاہرہ کریں، اور کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع ہے تو ہر تنازع چیز کے اندر آپ کا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تشدد پسندی کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، تو آپ نے جواب میں اس کے ساتھ بھی ویسا سلوک نہیں کرنا کہ جیسے تو آپ کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ آپ صبر کے ساتھ رہیں۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صابرین کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں کہ جس کے اندر ہمیں بنیادی طور پر تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے اس زندگی کے اندر اپنی عملی زندگی ہے وہ کس طرح گزارنی ہے، تاکہ آپ تمام وہاں مل جل کر ان تمام خصوصیات کے مطابق اپنی عملی زندگی گزار سکیں، تاکہ یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک مثالی معاشرہ بن سکے، اور اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی عملی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو اختیار کر سکیں، تاکہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے بارے میں اس کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ بھی اس کے بارے میں ہم اپنی وہ تمام خوبیاں فوائد حاصل کر سکیں، اور اصل میں اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بھی بنا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر فیملی سسٹم کے حوالے سے ہماری کچھ گفتگو ہوگی، خاندانی نظام اور معاشرے کے اندر خاندانی نظام کی کیا اہمیت ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔